بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی تعبیر کا سوال ہو تو ولی، کتاب کی تفسیر کا سوال ہو تو ولی، انسان کے نسب کی پہچان کا سوال ہو تو ولی، انسان کے حسب کی انعام کا عنوان ہو تو ولی۔ ہر ایک سوال کا جواب دیا مولائے کائنات نے، مگر کسی سے خود کوئی سوال نہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ راسخون فی العلم وہ ہیں جو خدا کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں، انسانوں کو علم بانٹنے آتے ہیں، لینے نہیں آتے۔ جس کا وسیع ایسا ہو اس کا نبی کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور علم کے ساتھ علم، مولائے کائنات کی شخصیت میں علم کتنا ہے؟ جتنا جس کا علم ہو اتنا اس کا علم ہونا چاہیے، جتنا زیادہ علم اتنا زیادہ حلم۔ حلم کیا ہے؟ پیشن، قوت برداشت۔ آج کل بہت سارے مسائل آتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا بچہ 16 سال کا ہو گیا، ضدی بہت ہو گیا، کہنا ہی نہیں مانتا، اور پھر سوال ایک ہی رہتا ہے ہمارے پاس، کوئی دعا بتا دیں، کوئی تعویذ، کوئی نماز بتا دیں۔ بچہ کہنا ماننے لگے، جب ہم خدا کا کہنا ماننے لگیں گے، بچہ ہمارا کہنا ماننے لگے گا۔ اور اگر تربیت کا فقدان ہو جائے تو قبلہ تربیت کے فقدان میں یہ تعویذ اور دعائیں اثر نہیں کرتے، ان کو اثر کرنے کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ پھر بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اسی ممبر سے بیان کیا تھا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ضبط نفس ختم ہو جائے بچے کا، غصہ بڑھ جائے، جب وہ سو رہا ہو، اس کا مسئلہ ہو جب وہ سو رہا ہو، تو اس کے گھر کا کوئی فرد ایسی آواز کے ساتھ جس آواز سے اس کی آنکھ نہ کھلے، اس کے دائیں کان میں اذان دوبارہ کہہ دے، بائیں کان میں اقامت دوبارہ کہہ دے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم تو جب نماز واجب پڑھتے ہیں تو اللہ میاں سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، مستحبات چھوڑ دیتے ہیں اوروں کے لیے، بالکل جیسے حدیثی قصہ فرشتوں کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ کون اذان کہے، کون اقامت کہے؟ کیونکہ اذان اقامت بیکار تھی تو اللہ نے بھیجی کیوں؟ ٹائم ضائع کرنے کے لیے۔ اللہ کو معلوم نہیں ہوگا شاید کہ 2025 کے شارجہ کے رہنے والے اتنے مصروف ہوں گے کہ ان کے پاس اذان و اقامت کا وقت نہیں ہوگا۔ اللہ میں سوری، واجب کرنے بڑی بات ہے، آپ قبول کریں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے رشتہ بدل گیا، وہ خدا نہ رہا، ہم بندے نہ رہے، رشتہ بدل گیا۔ ہم پڑھیں گے تو اسے تو قبول کرنا ہی ہوگا۔ لا حول ولا قوت۔ ایسی نماز جو تکبر سکھائے، ایسی نماز جو خدا پر احسان جتلانے کے لیے پڑھی جائے، نہ کل علی والوں کی نماز تھی، گلی والوں کی ہو تو اور بات، علی والوں کی نماز تو ایسی ہونی چاہیے کہ انکساری ہو، تواضع ہو، فروتنی ہو، خشوع ہو، خضوع ہو۔ اور مرحلہ اذان و اقامت کا، اس کے اتنے فائدے ہیں۔ گھر میں اذان و اقامت رہے تو برکتیں ہی برکتیں۔ بچے کے کان میں دوبارہ کہہ دیں، عقیقہ بھی دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اگر نام تبدیل کیا جائے تو دوبارہ عقیقہ ہو سکتا ہے، ایسے ہی اذان و اقامت دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ اگر بچہ آپ کی بات ماننے پر تیار نہ ہو، اس میں آپ کی اگر اپنی کوتاہی نہ ہو تو، اور اپنی کوتاہی ہو تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، پھر بچے کی بات کیجئے۔ جب بڑے ہو کر بات نہیں مان رہے، بچے کیا بات مانیں گے؟ غذاؤں کا اعتدال اپنے مقام پر۔ اور آخری جملہ اس حوالے سے، یا رؤوف ہو،
یا رحیم، ہر مشکل وقت کے لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلیم کیا ہوا ہے۔ مشکل وقت کے آسان ذکر کا نام ہے یا رؤوف یا رحیم۔ تو بچے کے اور اپنے تمام معاملات میں جہاں قوت برداشت ختم ہو رہی ہو تو خدا کے یہ دو نام تلاوت کریں 100 مرتبہ، اور پھر رؤوف و مہربان، رحیم و مہربان رحم کرنے والے، یہ انشاءاللہ انتہائی مؤثر مجرب ہیں۔ اور اب آئیے